میری خالہ بہت خوبصورت اور نوجوان تھی۔ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس بلا لیتی اور اپنی تنہائی مٹاتی تھی۔ میں بھی خوش ہو کے خالہ کے پاس چلا جاتا اور اس کے ساتھ کچھ حسین لمحات بتاتا۔ ایک دن خالہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں بھی خوش ہو کر خالہ کے گھر چلا گیا۔ میں جیسے خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ واش روم سے نہا کر باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے خالہ کو دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ خالہ نے مجھے اپنا دکھا کر، میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس وقت میں اپنے خالو سلیم کے گھر رہنے آیا تھا کیونکہ امی ابو دونوں سعودی عرب جا رہے تھے۔ پہلے جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ امجد کو ہمارے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ امجد اب بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے پاس ہمارے پرانے گھر کی چابی ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، جسے میں اپنے مقاصد کے لیے بھرپور استعمال کرتا ہوں۔ خالہ پروین کی شادی میرے خالو سے کوئی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور بھرپور جسم کی مالک تھی۔ خالو اور خالہ کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور شاید وہ دونوں اسے اپنے قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیار بہت زیادہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن انتہائی دلکش ہو گیا تھا۔ خوبصورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف بلاتا محسوس ہوتا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا، امجد بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا؟ تو میں نے دل ہی دل میں خالہ کا بیٹا بلانے پر برا مناتے ہوئے کہا، نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا مارنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 2 دن گزر چکے تھے مجھے خالہ کے گھر آئے ہوئے۔ رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے۔ اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو بھی ساتھ لے جاتے، مگر اس دفعہ میں خالہ کے گھر پر تھا تو انہوں نے اکیلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے خالہ کی روٹین اور ان کی عادتوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہے اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہے۔ میں ڈبے کی دودھ کی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اگلے دن میں گیم کھیل رہا تھا۔ میں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے اور میں جو کچھ بکواس کر رہا تھا وہ انتہائی بےہودہ تھی۔ خالہ پریشان تھی، مجھے بکواس کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، پر میوزک کی وجہ سے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ خالہ میری بےہودہ باتیں کافی دیر تک سنتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو خالہ کو بتانے لگا، ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے چائے بنی۔ خالہ نے مسکرا کر، کیوں نہیں میرے بچے، بس 2 منٹ میں فریش ہو جاؤں پھر بناتی ہوں، اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں گیلری میں آ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آیا، میں نے اسے قریب سے جا کر دیکھا، پھر اس کو توڑ لیا اور خالہ نے مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، باہر ہوں۔ وہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے آئی جس میں چائے کے کپ تھے۔ انہوں نے ایک کپ مجھے پکڑایا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ خالہ، بور نہیں ہوتی؟ آپ سارا دن گھر میں رہ کے
میں تو بور ہو گیا ہوں، کہیں باہر گھومنے چلیں۔ تو خالہ مجھے کہنے لگی، نہیں امجد، آپ کے خالو کے ساتھ ہی میں ہر جگہ جاتی ہوں، لیکن ان کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مووی دیکھنے لگی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ یہ وہی بکواس کر رہا ہے جو میں دوپہر کو گیند پر کھیلتے وقت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواس تم نے یہیں سے سیکھی ہے۔ وہ بولی، بیٹا یہ تو بہت گندی عادت ہے اور بہت گندی بات ہے، تم بہت پہلے ہی بےہودہ زبان استعمال کر رہے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ خالہ نے پھر کہا کہ میں رضیہ سے بات کروں گی کہ تم پر نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، پر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی بکواس ہی کرتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح باتیں ہی منہ سے نکلتی رہیں۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا کہ ڈرو نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، مجھے پتہ ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار، کوئی مووی لگاؤ، یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی اور میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے کوئی انڈین مووی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی اور میں چوری چونے انہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے کی ٹیک اور بازو سے لگ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اپنی دوسری ٹانگ پر رکھی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن صحیح کی اور میں نے بھی ان کو دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ خالہ ہنس پڑی اور مجھے کہا کہ امجد میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا، کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا، ہاں تھوڑا سا، اور پھر ہنس پڑی اور بولی، کیوں؟ میں نے فوراً کہا، یار اتنے دن ہو گئے ہیں نا کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی سے جوتے، اوپر سے آپ انتہائی بور ہیں۔ ان کے ماتھے پر بال پڑے اور کہا کہ امجد کیا میں واقعی ہی بور ہوں؟ تو میں نے کہا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اکیلے رہ کر۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں تھی۔ شاید اسی طرح کے فضول باتیں کرتے کرتے میں خالہ سے کافی فری ہو گیا۔ جب رات کے 11 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون آ گیا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی، میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی مجھے خالہ کے کمرے سے خالہ کی آواز آئی، یار بہت مس کر رہی ہوں آپ کو، پتہ نہیں کیسے گزریں گے یہ دن۔ دوسری طرف سے کہا، مگر خالہ نے کہا کہ میرے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو خالہ کا کمرہ بند تھا۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور پھر کچھ سلائس گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ خالہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا، مجھے دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ رات کو نیند نہیں آئی اس لیے دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ وہ بولی، تم اور ناشتہ، واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا، فریش ہو کر آئیں، میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا اور مسکراتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو میں نے کہا، خالہ ناشتے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ خالہ نے کہا، جو بھی بناؤ، مجھے پہلے ہی شرم آ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکایا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی، اور مڑ کر کچن کی طرف جانے لگی تو خالہ نے مجھے دیکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی کرسی کے پیچھے گیا اور جا کر خالہ کاپ اور ناشتے ٹرے میں ان کے سامنے رکھ دی۔ خالہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کو خراب کر دیا اور کہا، واہ بہت عقل مند ہو، میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح بے پرواہ ہوں گے۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا جو میرے سر پر تھا
اور کہا یار میرا سٹائل خراب کر دیا ہے۔ خالہ نے میرے گال پر ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا اور کہا کچھ خراب نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ خالہ نے ناشتہ کیا اور پھر کہا کہ امجد بہت شکریہ، چلو پکی دوستی کرتے ہیں۔ آج بہت دنوں بعد میں اسی طرح ہنسی ہوں اور اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے، شکریہ۔